بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا۔ عزیز طلبہ اکرام، آیت نمبر 286 ہے، بالکل اختتامی صورت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آیت کے اندر ترغیب الی الانفاق ہے کہ جو کچھ انسان اللہ کے راستے میں اللہ کی اطاعت کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی ترغیب بحسب طاقت، انسان کی طاقت اور توفیق کے مطابق اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ اور آخر میں تعلیم و دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے احکام اور اوامر پر، اور ان میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالی معاف فرمائے، اور سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو لا یکلف اللہ، تکلیف نہیں دیتا اللہ، مانا بوجھ نہیں ڈالتا اللہ کسی نفس پر اپنے کسی حکم کا، چاہے وہ حکم شرعی ہو یا حکم تکوینی، مطلب یہ کہ عام دنیا کے حالات، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام دی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ اس طرح دنیا کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر حالات اور مصائب آتے ہیں، یہ بھی انسان کی طاقت کے مطابق ہے، طاقت سے باہر نہیں ہے۔ اس آیت کا تعلق ما قبل ما فی انفسکم میں، اگر ما سے مراد وہ وسوسے اور جو انسان کے نفس میں آتے ہیں غیر اختیاری، تو اس کے لیے آیت ناسخ ہو جائے گی کہ اس صورت میں پھر یہ معنی ہوگا، اس کے ساتھ لگے گی۔ اور اگر ما سے مراد وہ اختیاری امور ہو، یا آیت ما اجمال میں ہو کہ اس میں عموم ہو اور اجمال ہو، تو یہ اس کے لیے گویا کہ تفصیل ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی وسوسے جو غیر اختیاری ہے ان پر سزا نہیں دیتا۔ ساتھ صورت یہ کوئی گویا کہ اللہ کی طرف سے خبر نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد بیان کرنا ہے کہ اس صورت میں اللہ نے یہ بتانا ہے کہ میں نے صورت بقرہ کے اندر جو احکام بھیجے ہیں، ایسا مت سمجھو کہ یہ تمہاری تکلیف اور تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی طاقت سے باہر احکام نہیں دیتا، بلکہ لا یکلف اللہ، جو اس کی طاقت میں ہے وہ احکام بھیجتا ہے۔ اس لیے کہا لا یکلف اللہ، نہیں مجبور کرتا اللہ تعالیٰ، نہیں تکلیف میں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس آیت کا بھی تعلق صورت کے مضامین کے ساتھ ہے کہ صورت میں جو بھی احکام دیے ان پر جو انسان عمل کرے گا تو اس کے لیے اجر و ثواب ملے گا، اور جب صورت کے احکام پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے اوپر اس کی سزا اور وبال پڑے گا۔ لہا مانا ہر نفس کے فائدے کے لیے، ما اس عمل کا ثواب ہوگا، کسبت جو اس نے کیا ہے، نیک اعمال جو صورت کے اندر ذکر ہیں، وعلیہا اور اس نفس کے اوپر وبال پڑے گا ہر نفس پر، ما ان بدعمالیوں کا اکتسبت جو اس نے کی ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ما کسبت سے نیک اعمال مراد ہے اور مکتسبت سے گناہ مراد ہے۔ تو کسب جو نیک اعمال ہے، کسبہ مجرد کے اندر یہ تو معنی یہ ہے کہ جو جس کام میں مشقت کم ہو تو اس کے لیے کسبت استعمال ہوتا ہے، تکلیف کم ہو، اور اکتسبت باب تفعیل ہے، افتعال ہے، تو اس جگہ استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں تکلیف اور مشقت زیادہ ہو۔ تو بظاہر تو ایسا ہے کہ نیک کاموں میں جو ہے ما کسبت سے نیکیاں مراد ہے، اس میں مشقت کم ہے، مشقت اس میں زیادہ ہے، کیونکہ نماز پڑھنے میں مشقت ہے، روزہ، جہاد، احکام، تو اس کے لیے کسبت استعمال نہیں کرنا تھا بلکہ اکتسبت استعمال کرنا تھا۔ اور مکتسبت جو گناہ ہے، گناہ کرنے میں نفس چاہتا ہے تو اس میں آسانی اور سہولت ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں اس لیے کہ ان میں شہوات ہے، تو اس کے لیے کسبت استعمال کرنا چاہیے تھا۔ یہاں اکتسبت کیوں استعمال کیا، یہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ حقیقت اور باطن کو دیکھنا چاہیے۔ نیک اعمال جو ہے بظاہر تو وہ مشکل ہے، لیکن ان کا انجام جو ہے وہ ثواب اور وہ اجر اور وہ جنت وہ آسان ہے، اس لیے کسبت کا استعمال کیا جو کہ مجرد ہے، جس میں آسانی کا معنی پایا جاتا ہے، باعتبار عاقبت اور انجام کے وہ گویا کہ آسان ہے۔ اور جو گناہ ہے وہ بظاہر تو اس میں آسانی اور سکون ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اس میں بڑی مشقت اور تکلیف ہے، اس لیے اکتسبت استعمال کیا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اس کا تعلق قالوا سمعنا کے ساتھ ہے،
وہ قالو کے نیچے داخل ہے، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہم کو نہ پکڑ۔ یا یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا کے بعد یہاں پر یہ حال بنتا ہے قائلین سے، مانا جب انہوں نے سمعنا و اطعنا کہا قائلین، اس حال میں کہ وہ کہنے والے تھے کہ ہم بات سن لی اور ہم نے اطاعت کی ہے، لیکن اے ہمارا ربا لا تؤاخذنا، یعنی اس حالت میں انہوں نے یہ سمعنا و اطعنا کہا کہ وہ ساتھ یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ ان نسینا، نسیان کا معنی ہے، نسیان کہتے ہیں کہ کسی عمل کو انسان کرتا ہے قصدن، جان بوجھ کر، لیکن حالت بھول جاتا ہے کہ میری حالت کیا ہے۔ مثال طور پر انسان روزہ کی حالت میں ہے اور کھانا کھا رہا ہے، تو عمل تو قصدن کھا رہا ہے، جان بوجھ کر کھانا یا پانی پی رہا ہے، لیکن اس کو یہ کیفیت اور یہ حالت یاد نہیں کہ میرا روزہ ہے، وہ حالت بھولی ہوئی ہے۔ اور خطا کہتے ہیں کہ کسی عمل کو کر رہا ہے، حالت تو یاد ہے، لیکن وہ عمل جو ہے نا اس کے غیر اختیاری اس سے ہو جائے، وہ عمل اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں وضو کر رہا اور کلی کر رہا تھا، تو روزے کی حالت یاد ہے، لیکن اس عمل میں جو اس سے پانی گلے میں نیچے اتر جاتا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں، غیر اختیاری ہے، اس کو خطا کہتے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ نسیان اور خطا تو اس امت سے معاف کیا گیا ہے، تو پھر کیا معنی ہے کہ لا تؤاخذنا، اللہ ہمیں نہ پکڑا اگر ہم بھول جائیں، ہم سے غلطی ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گویا کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ ہمیں غلطی میں اور خطا میں نہ پکڑ، تو اس کے بعد وہ حدیث نازل ہوئی کہ رفع عن امتی النسیان والخطا، یہ حدیث بات کی ہے۔ اور اب ہم جو اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہ بطور تذکیری نعمت کے ہے کہ ہم اس نعمت کو بار بار یاد کریں کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، کہ اللہ نے ہمارے نسیان کو اور خطا کو معاف کیا، اور ہم سے یہ گویا کہ بطور اللہ تعالیٰ کے شکریہ اور نعمت کو یاد کرنے کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں۔ لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ نسیان ترک العمل کو کہتے ہیں، تو نسیان کا معنی، اور اخطانا گناہ کو کہتے ہیں، معنی خطیہ، اخطا خطیۃن گناہ کو کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ صورت کے ساتھ لگے گی آیت لا تؤاخذنا، اللہ ہمیں نہ پکڑ، ان نسینا، اگر ہم نے صورت کے اوامر پر عمل نہیں کیا، ترک کر دیا ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے ہم سے جان بوجھ کر یا قصدن، او اخطانا، یا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے صورت کے عمل کرنے میں جو احکام بھیجے ہیں اور ان کے نواہی کا ارتکاب ہم نے کیا، یعنی اکتساب کیا ہے، تو اس کو اللہ تعالی ہم سے معاف فرما، اللہ ہمارا مواخذہ اس میں نہ فرما۔ ربنا مزید دعا ہے، اور یہ ربنا بار بار یہ تضرع اور عاجزی کے لیے ہے، اس میں تکرار نہیں ہے، کہ مزید عاجزی کو لیے بار بار کہہ رہا ہے اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، نہ ڈال ہم پر اسرن بوجھ۔ اسر اس بوجھ کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان برداشت نہ کر سکے، اور یہاں مراد یہ ہے کہ ایسا گناہ کہ جس گناہ کے اوپر انسان معافی نہیں مانگتا، تو یہ گویا کہ ایک بوجھ ہے جو اس کے اوپر پڑا ہے، جس نے اسے توبہ طائب نہیں ہوا۔ یا اسر وہ گناہ جس میں معافی نہیں ہوتی بغیر توبہ کے، جیسے شرک اور کفر ہے جو نہ معاف ہونے والے گناہ ہیں۔ تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ نہ ڈال ہم پر اسرن گناہوں کا بوجھ، کما حملتہ، جیسے کہ یہ تو نے ڈالا تھا علی الذین، ان کافروں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، بنی اسرائیل کے جو لوگ جنہوں نے جو شرک میں اور کفر میں مبتلا تھے، اور ان پر ایسے احکام بوجھ آئے کہ جب گناہ کرتا تھا تو دروازے پر لکھ دیا جاتا، سامنے لکھ دیا جاتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یا شرک یا کفر کے گناہ میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ یعنی ہم پر ایسی حالت نہ لا کہ ہم گناہوں سے توبہ نہ کریں، اور ایسے گناہوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ڈال کہ وہ کفر اور شرک تک کے گناہ ہو اور جو معاف نہیں ہوتے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا، نہ ڈال ہم پر مالا وہ مصائب اور وہ تکلیفیں، لا طاقت لنا، کہ ہم طاقت نہیں رکھتے، لنا ان کی بھی، یعنی ان کے برداشت کرنے کی۔ ما لا طاقت لنا سے وہ مصائب اور مشکلات ہے جو دین کے بارے میں اور جو دعوت میں انسان کو پیش آتی ہے، دین بیان کرنے میں اور دعوت بیان کرنے میں انسان کو جو تکلیف، جو مصائب، جو بیماریاں، جو دشمنوں کی طرف سے جو مشکلات آتی ہے، وہ مراد ہے۔ اور یہاں پر کہا لا تحملنا، تشدید کے ساتھ کہا ہے، اور پہلے لا تحملنا وہ تخفیف کے ساتھ مجرد ہے۔ حمل کے اندر جو مجرد ہے تخفیف آسانی ہے، اور تحمیل باب تفعیل کے اندر تشدید میں مشقت زیادہ ہے۔ تو گناہ کا جو بوجھ ہے اس کا بوجھ ذرا بنسبت اس کے کم ہے، کیونکہ دعوت کے اندر جو مصائب اور مشکلات آتے ہیں اس میں شدت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، اس لیے لا تحملنا باب تفعیل سے مشدد کہا ہے۔
اور گناہ کا جو بوجھ ہے وہ اس سے تھوڑا سا کم ہے، اس لیے اس میں لا تحمل کہا ہے، کیونکہ مصائب اور تکلیف انسان برداشت نہیں کر سکتا، دین کے بارے میں وہ بڑی مشکل ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، بعض حضرات نے کہا کہ یہ پہلی آیتوں کی تفصیل ہے، واعف عنا یہ گویا کہ تشریح ہے ان نسینا واخطانا کی، اور واغفر لنا یہ گویا کہ لا تحمل علینا اسرا کی تفصیل ہے، اور وارحمنا گویا کہ یہ تفسیر ہے لا تحملنا کی۔ لیکن صحیح قول یہ کہ مستقل دعا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی صورت میں انسان کے تین حالتیں ہوتی ہیں، تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ گناہ اس آدمی فیما بینہ و بین اللہ، کہ اللہ اور اس کے درمیان میں وہ گناہ معاف ہو جائے اور اللہ اس کو رجسٹر سے مٹا دے کہ اس کے اللہ اس کو سزا نہیں دے گا۔ اور دوسری اس لیے اس کے بارے میں کہا کہ واعف عنا، اے اللہ ہم کو معاف کر، یعنی ہم سے اس گناہ کی سزا کو ہٹا دے، اپنے نامہ اعمال میں جو اللہ تو نے لکھا ہے ہمارا گناہ، تو اللہ تعالی ہمارے اس گناہ کو مٹا دے، اس کی ہمیں سزا نہ دے دے۔ اور واغفر لنا کا معنی یہ ہوگا کہ پھر اس کی شرمندگی، انسان شرمندہ ہوتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی بے حرمتی، بے عزتی ہو جاتی ہے لوگوں کے سامنے، تو اس بارے میں کہا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال، ہمیں لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کرنا کہ ہم لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں۔ اللہ مخلوق کے سامنے انسان کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، تو غفران کہتے ہیں پردہ ڈالنے کو۔ اور اس کے بعد انسان تیسری چیز کا محتاج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے رسوائی اور ذلت سے بچاتا ہے، تو انسان محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی مزید آئندہ زندگی میں اس پر رحمت اور کرم ہو۔ تو اس لیے فرمایا ورحمنا، اے اللہ ہم پر آئندہ کے لیے رحمت کا معاملہ فرما، گناہوں سے بچائیے رکھیے اور نیکیوں کی توفیق دی، اللہ اپنی رحمت خاصہ کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما۔ آخر میں جو دعا کی جا رہی ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ ایک اہم دعا ہے، اور اس دعا کے لیے پہلے ایک وسیلہ ذکر کیا جاتا ہے، تو دعا کی اہمیت کے لیے کہ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا اختیار رکھنے والا ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہماری مدد کرنے والا ہے، تو لہٰذا فانصرنا، ہم میں غلبہ دے دے، ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، اس قوم کے خلاف، الکافرین جو اس صورت کے مضمون سے انکار کرنے والے ہیں، جو اس صورت سے انکار، صورت بقرہ سے انکار کرنے والے ہیں، اس صورت کے ساتھ مقابلہ کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو